بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العظيم تمام تعریفات تسبیحات تمجیدات تحلیلات تکبیرات تمام بڑائیاں خوبیاں اللہ کریم رحمان الرحیم حی القیوم مالک الملک ذو الجلال والاکرام رب العالمین رب السماوات والارض ورب العرش الکریم دی ذات لا یزال باقمال واسطے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے پروردگار عالم کی نہایت ہی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین اشرف المرسلین احمد مجتبی حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی دے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے مثل بے مثال کا جواب و کمال کتاب قرآن مجید فرقان حمید آپ نے نازل فرمایا۔ اللہ پاک کی اس بابرکت عظیم الشان کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو آیہ کریمہ میں تلاوت کی ہے اللہ پاک کی مقدس کتاب کا تیسرا پارہ ہے اور سورت کا نام سورت البقرہ ہے۔ اور سورت البقرہ کی جڑی آیت کریمہ ہے یہ بڑی مشہور آیت کریمہ، اس کو آیت الکرسی کے نام کے نال یہ مشہور ہے۔ اس آیت الکرسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ ابی بن کعب وہ صحابی نے جنہوں نے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر سب تو بڑا قرآن پاک کا قاری ابی بن کعب ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب تسی جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر سب تو زیادہ عظمت والی کیڑی آیت ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اعلم برسولہ، یہ اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پوچھنا صحابہ کرام میں اس طرح یہ نہیں سی کہ آپ کو پتہ کو نہیں سی، یہ بطور تعلیم سی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو پتہ سی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں آپ کو معلوم ہے۔ تو پھر فرمایا دوسری بار کہ اے ابی ابن کعب تسی جانتے ہو کہ قرآن پاک کی سب تو زیادہ عظمت والی کیڑی آیت ہے؟ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک تے قرآن پاک کے اندر سب تو عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ فرمایا ابی بن کعب تیرا علم تین مبارک ہو گئے، بندہ میں اللہ کی قسم یہ آیت الکرسی ہی قرآن پاک کی تمام آیات تو زیادہ مرتبے والی آیت ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو زبان عطا فرمائے گا، دو ہونٹ عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن عرش رحمان کے نال لگی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوئے گی آیت الکرسی۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ہر فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، فرمایا او دے کہ جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، ادھروں اکھ بند ہوئے گی تے اللہ پاک کے دروازے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ رحمت کائنات امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ زکات کے مال کے پہرے دار مقرر فرمایا. رات کا کچھ حصہ گزریا، ایک آن والا آیا، انہیں چادر بچھائی، اوپر مال رکھنا شروع کر دیتا. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا. کہنے لگا ابو ہریرہ انی محتاج وعلی عیال، میں محتاج ہوں، کثیر العیال، اور میں شدید ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑیا. کہنے لگا ابو ہریرہ میں جان دے، میں دوبارہ نہیں آؤں گا. صبح ہوئی، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فعل اسیرک البارحہ. ابو ہریرہ اور رات والے قیدی کا کی بنیا اور یہ بات سنا. اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر کو مطلع فرما دیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اللہ کے محبوب پیغمبر اس وقت تک کلام نہیں فرماتے جب تک آسمانہ کو کوئی نازل نہیں آ جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ابو ہریرہ جھوٹ بولتا ہے، رات پھر آئے گا. رات ہوئی وہ پھر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، فرمایا میں اللہ کے رسول کی خدمت کے اندر پیش کراں گا. کہنے لگا ابو ہریرہ میں چھوڑ دے، میں پھر نہیں آؤں گا. صبح ہوئی، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ما فعل اسیرک البارحہ. ابو ہریرہ اور رات والے قیدی کی گل سنا. عرض کی دل اپنے محبوب پیغمبر، وہ کہنے لگا میں نہیں آؤں گا. میں ہوتے ترس آ گیا، میں چھوڑ دیتا. فرمایا جھوٹ بول رہا. ابو ہریرہ پھر آئے گا. تیسری رات ہوئی، یہ پھر آ گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور میں تینوں کبھی نہیں چھوڑا گا. صبح کے ضرور اللہ کے رسول کی خدمت کے اندر تینوں پیش کراں گا. کہنے لگا ابو ہریرہ میں اس دفعہ جان دے، میں ہن نہیں آندا. فرمایا میں تینوں چھڈنا کوئی نہیں. کہنے لگا ابو ہریرہ میں چھوڑ دے، میں تینوں قرآن پاک کی ایسی آیت دسنا تو پڑھ لے گا کہ تیرے کول شیطان نہیں آئے گا. اللہ پاک تیری حفاظت کے واسطے فرشتہ مقرر فرما دے گا. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ. اور رات والے قیدی کی گل سنا. عرض کی تھی رب نے محبوب پیغمبر میں پکڑ لیا، میں کیا ہونا تینوں نہیں چھوڑنا. اور یہ بڑے تبلے کیتے، میں کیا میں تینوں نہیں چھوڑنا. کہنے لگا ابو ہریرہ میں تینوں قرآن پاک کی بڑی برکت والی آیت دسنا، تو وہ پڑھ لا رات نو، رات تیرے پاس شیطان نہیں آئے گا. اور وہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو ہریرہ ہے کہ جھوٹا سی پر گل سچی کر گیا، ہے کہ جھوٹا سی بات سچی کر گیا. اور فرمایا ابو ہریرہ تینوں پتہ یہ دن راتاں تو کدے نال کلام کرتا رہا، کدے نال گفتگو کرتا رہا. ابو ہریرہ شیطان سی. اللہ اکبر کبیرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو سوتے وقت پڑھ لے
اللہ پاک کو واسطے حفاظت کو اتنا مقرر فرما دے گا. اور تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ ذکر ہے کہ اس آیت کے 50 کلمے نے 50 کلمے نے اس آیت کے اندر اور 50 کلمیاں کے اندر 50 برکتاں نے. گویا یہ آیت الکرسی کا خزانہ کہ یہ پڑھنے والا شیطان دے مکر تو شیطان دے شر تو اور شیطان انساناں دے شر تے فریب تو محفوظ ہو جاتا ہے. وہ بڑی ہی بابرکت آیت الکرسی چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بیان ہے. اس واسطے اس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اور یہ آیت الکرسی یہ اندر دسیا گیا کہ اللہ کون ہے. اللہ کون ہے؟ ایک جانور جنہوں بندہ چارہ ڈالے تو انہوں پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مالک ہے. جانور کنے تے بچے 1000 بندہ گزر جائے وہ کس تو مس نہیں رہے گا. جنہوں وہ مالک وہ سامنے تو گزرے گا آواز نکالے گا انہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا مالک ہے. افسوس ایک جانور کو پتہ ہے اپنے مالک کا اور پھر کتنا گیا گزرا انسان ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ میرا مالک کون ہے. اگر یہ پتہ چل جائے انسان کو انسان کبھی اللہ پاک تیرا شرک نہ کرے. شرک ہوتا یہ تو ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ میرا مالک کون ہے اور کتنی قدرت والا ہے, کتنی طاقت والا ہے, کتنے چاہو جلال والا ہے, کتنی عظمت والا ہے اور کتنی شان والا ہے. اللہ کی پہچان اللہ کون ہے اسی بات کو دسن کے واسطے اللہ پاک نے 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا تے بھیجے اور اللہ کی پہچان کرانے واسطے اللہ کے آخری پیغمبر تواڈے اور میرے پیر مرشد تواڈے اور میرے دل کی دھڑکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے کہ لوگوں دسو اللہ کون ہے اور کتنی قدرت اور طاقت کا مالک ہے. مشرکین مکہ قرآن بیان کرتا ہے انہوں نے یہ بھی پتا سی کہ اللہ ہے لیکن انہوں نے پوری پہچان نہیں سی کہ اللہ کتنی طاقت والا ہے. وہ دے ہوندیاں کہ ضرورت کو نہیں کسی کو الہ بنان دی کسی کو مصیبت اندر پریشانیاں اندر ہاتھ پھیلان کی ضرورت کو نہیں. وہ ایک منتے سن یہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اللہ. قرآن پاک نے بیان فرمایا والا انسان تم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ. فرمایا میرے آقا پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پوچھو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون؟ کہیں گے اللہ. قل من یرزقکم من السماء والارض آسمانوں کو رزق اتارنے والا کون؟ امن یملک السماء والابصار اے اکھاں تے کرنا دا مالک کون؟ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی مردے بچوں زندہ زندے بچوں مردہ نکالنے والا کون؟ ومن یدبر الامر کائنات کی تدبیر کرنے والا کون؟ فسیقولون اللہ کہیں گے سارے کام کرنے والا اللہ. قرآن پاک نے بیان فرمائی کہ ماندے سن لیکن سارا رولا کی سی وہ آیت الکرسی کے شروع کے اندر اللہ نے اپنی پہچان کرائی فرمایا معلوم کہہ دو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ پاک کو ذات لا الہ اور اس سوا کوئی الہ نہیں. ایتھے آگے جھگڑا پیدا ہو جاندہ یہ تو اللہ دے معبود کے دے لا الہ او مکے دے کافرو مکے دے مشرکو لا الہ اس وقت کوئی الہ نہیں. ان الہ لفظ عربی کا لفظ ہے. عربی دے اندر بارش نو ماں کہندے ہیں, عربی دے اندر زمین نو ارض کہندے ہیں,
عربی دے اندر تین مٹی نو کہتے ہیں اور عربی دے اندر جڑا لفظ لا ہے پنجابی دے اندر ترجمہ کر لو لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ ادا ترجمہ عربی پنجابی دے اندر لا الہ الا ہو کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں مگر اللہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں مگر اللہ مصیبتوں پریشانیاں کے اندر جنہوں پکاریا جائے او بے اللہ لا الہ الا ہو وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اسی پکارنے اسی پوجنے آئی ساڑھے الہ اے بھی تے رب دے بنائے نے اللہ پاک کے مکوتاں دا فرمائیاں طاقتاں دا فرمائیاں نے اللہ دے بابو فرماندے لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں مگر اللہ کوئی حاجت روا نہیں مگر اللہ کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ وہ کہتے ٹھیک ہے حاجت روا بھی اللہ مشکل کشا بھی اللہ نفع نقصان کا مالک بھی اللہ مگر جڑے اللہ دے پیارے نے اے بھی مشکل کشا اے بھی حاجت روا اے بھی مدد کرنے دے قادر نے اے مولا سی اللہ پاک نے آیت الکرسی کے اندر فرمایا محبوب ہے تو اللہ لا الہ الا ہو وہ دے سوا کوئی الہ نہیں اس واسطے الہ کے اندر دو چیزاں کا ہونا ضروری ہے الحی الحی وہ زندہ القیوم قائم الحی ہمیشہ زندہ الحی ایسا زندہ تسی کہو کہ میں بھی زندہ تے تسی بھی زندہ لیکن اللہ ایسا زندہ اسی ایسے زندہ کہ سانو سہارے کی ضرورت ہے سانو زندہ رہنے واسطے پانی کی ضرورت ہے سانو زندہ رہنے واسطے خوراک کی ضرورت ہے سانو زندہ رہنے واسطے سہارے کی ضرورت ہے لیکن اللہ پاک کسی سہارے کا محتاج نہیں بغیر کھان پین دے زندہ بغیر کسی ضرورت دے زندہ بغیر کسی سہارے دے زندہ الحی جدے تے کدی موت نہ آئے جدے تے کدی زوال نہ آئے جدے تے کدی غم نہ آئے جدے تے کدی پریشانی نہ آئے الحی ایسا زندہ بیماری تو پاک اور بڑھاپے تو پاک اور کمزوری تو پاک عجز تو پاک الحی القیوم خود بھی قائم ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ساری کائنات وہ دے امر دے نال قائم ہے وہ دے حکم دے نال قائم ہے جب تک وہ دا امر رہے گا کائنات قائم رہے گی لیکن اللہ نے امر فرما دیتا اس کو تباہ کرن دا نیز کو نابود کرن دا یہ تو امر آ گیا پھر کی ہوئے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت فرمایا آسمان بلندوں کا بڑا مضبوط پھٹ جائے گا زمین کے اندر زلزلہ برپا ہو جائے گا پہاڑ گرے نے بے وزن ہو جائیں گے ہر شہر تہو پالا ہو جائے گی اذا الشمس کورت فرمائے چاند سورج ستارے بجھا دیتے جائیں گے وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَدَهَا الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ فرمایا جو اللہ کا امر آ جائے گا یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ گرے نے روئی دے گانے طرف اڑتے پھرن گے ہر شہر تہو بالا ہو جائے گی اور لوگوں اگر آسمان کھڑا ہے اللہ دے امر دے نال کھڑا ہے اگر زمین بیٹھی ہے تے اللہ دے امر دے نال بیٹھی ہے تسی تے میں زندہ اللہ دے امر دے نال زندہ القیوم وہ قائم کرنے والا ہر چیز کو سنبھالنے والا کیسا اللہ فرمایا لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ ایسا جڑا روم تو بھی پاک ہے نیند تو بھی پاک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اے اللہ ایک فرشتے نے کیا
کہ اللہ پاک بھی سوندا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہو انہوں نے 3 راتاں انہوں نے جگا کے رکھنا ہے، 3 راتاں جاگتے رہیں گے. جو 3 راتاں جاگتے رہے تو پھر انہوں نے ہاتھ کے اندر 2 شیشے کے گلاس یا شیشے پکڑا دیتے کہ انہوں پکڑ کے رکھنا تے سونا نہیں، جاگنا. موسیٰ علیہ السلام پکڑ کے کھلو گئے تے اون کام دی آن لگے پھر ہوشیار ہو جان، انگلان پھر ہوشیار ہو جان. پھر ایسا آیا دین کا چم کہ اکھاں بند ہوئیاں اور 2 گلاس ٹوٹ گئے، بوتلاں ٹوٹ گئیاں. فرمایا موسیٰ اگر میں سو جاواں میں نے اون کا ساری کائنات نظام ٹوٹ جائے، بکھر جائے، تہو والا ہو جائے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اون تو بھی پاک، نیند تو بھی پاک، غفلت تو بھی پاک. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ بڑا رحیم ہے، خود نہیں کھاتا تانوں کھلاتا ہے، خود نہیں پیتا تانوں پلاتا ہے، خود نہیں سوندا تانوں سلاتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسماناں تے زمیناں دے اندر ہر چیز اللہ پاک دی ہے، اللہ پاک دا مالک ہے. اتنے 4 مربعاں دا مالک او دے زمین دے پیر نہیں ٹکدے، آندا میں بڑا بڑا مالک ہاں. تے اس مالک دی کی شان ہوئے گی جڑا 7 زمیناں تے 7 آسماناں دا مالک ہے. والشمس سورج دا مالک، والشمس وضحاها سورج دا مالک، والقمر اذا تلاها چاند دا مالک، والسماء آسمانہ دا مالک، والارض زمین دا مالک، والجبال پہاڑاں دا مالک، والبحر سمندراں دا مالک. ساری مخلوقات دا مالک ہے. وہ ساری کائنات دا بادشاہ، وہ کتنی شان ہوئے گی، کتنی عظمت ہوئے گی. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اس زمین تے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے مالک، بڑے بڑے چند دن دے، چند سالاں دے، تھوڑے جا وقت دے واسطے اج انہاں دا نام و نشان موجود کوئی نہیں. اور اللہ دی بادشاہی قیامت تک ہمیشہ واسطے باقی. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. من ذا الذی، اللہ کون ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کافر کہتے سن کہ یہودی تے عیسائی بھی وہ یہ سارے اللہ دے پیارے ہیں، حضرت عیسیٰ نوں منن والے تے حضرت عزیر نوں منن والے تے حضرت ابراہیم نوں منن والے تے اللہ دے نبی سانوں چھڑا لیں گے، بچا لیں گے. سارے سفارشی نے بڑا مان کرتے سن. فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کسی کی جرأت نہیں وہ دے سامنے لب ہلا سکے، وہ دے سامنے کلام کر سکے جب تک وہ اجازت نہیں ہوئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اجازت اللہ میں نے دے گا قیامت کے دن. جدو ساری کائنات حضرت آدم کو لائے گی، تسی سارے باپ تے اللہ دے نال بات کرو. بڑی تکلیف اندر مبتلا، اللہ فیصلہ کر دے جنہیں جنت میں جانا ہے جنت میں چلا جائے، جنہیں جہنم میں جانا ہے جہنم میں چلا جائے. ایسی بڑی پریشانی ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرمان گے وہ لوگوں میں آج اللہ دے سامنے نہیں جا سکتا، اللہ اپنے جلال کے اندر ہے، میرے اندر ہمت کوئی نہیں. لوگ نوح علیہ السلام کو جان جو بھی جواب دے دیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو جان جو بھی جواب دے دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو جان جو بھی جواب دے دیں گے. پھر ساری کائنات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اور آج اگر وہ رب دے سامنے جا سکتا ہے تے وہ رب دا محبوب پیغمبر محمد ہی جا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے اللہ دے محبوب پیغمبر کو ساری کائنات آئے گی. اس دن پھر قدر ہوئے گی لوکاں نوں اللہ دے محبوب پیغمبر دا کی مقام ہے. پھر پتہ چلے گا جڑے اساں پیر پھڑے نے انہاں
بندہ ہی کوئی نہیں، اتنے اللہ کے نبی پریشان ہوں گے تے اللہ کے محبوب پیغمبر فرمان گے ہاں ہاں اج رب دے سامنے میں ہی جا سکنا، میں اللہ نے اجازت دیتی ہے تے اللہ کے محبوب پیغمبر کہ رب دے سامنے سجدہ ہو جان گے 7 رات تے 8 دن اللہ دے سامنے سجدے دے اندر انم ان عرصہ اللہ دے محبوب پیغمبر سجدے دے اندر تے پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب پیغمبر سر اٹھاؤ، محبوب پیغمبر سر اٹھانا تہاڈا کام ہے تے ہن منگنا تہاڈا کام ہے تے مغفرت تے بخشش دے دریا بہا دینا میرا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، بس کرو، اور جو کہو گے میں اللہ میں دنیا کے اندر وعدہ کیتا سی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلع وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی۔ میں اللہ نے وعدہ کیتا سی محبوب نہ تانوں راضی کراں گا، پھر اللہ دے محبوب پیغمبر شفاعت فرمان گے، لیکن شفاعت کی ہوئے گی اوہی شفاعت نہیں ہوئے گی جنہیں اللہ پاک نال شرک کیتا، اوہی شفاعت نہیں ہوئے گی جنہیں سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ کیتی، باقی خالق کی سفارش ہوئے گی، جنہیں اعمال وچوں شرک نکل آیا، بدعت نکل آئی، اللہ دے نبیوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ اتنے جاہ و جلال والا ہے کہ وہ دے سامنے کسی کو لب کھولنے کی اجازت ہی نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فرمایا اللہ بات ہوئے او دا علم ہے، او دا علم ہے جو حالات گزر چکے، جو حالات موجود نے، جو آئندہ آن والے نے، سارے حالات کو باخبر ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور فرمایا انسان کو تہاڈا علم ہو یہ جڑا میں تانوں عطا کیتا ہے اس تو بعد کوئی نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، تے اللہ پاک جڑی کرسی تے اپنی شان دے مطابق اللہ پاک جلوہ فروز ہے، اور کرسی کتنی بڑی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اے 7 زمیناں 7 آسماناں پھیلا دیتا جائے، تے فرمایا کرسی تے انجے جویں چٹیل میدان دے اندر ایک چھتا پیا ہوئے، ایک چھاپ انگوٹھی کے اندر جڑا سوراخ ہوندا ہے، فرمایا اے زمیناں تے آسماناں اس طرح ہو جان کرسی کے مقابلے کے اندر ایک چھاپ بھی بنے دی انگوٹھی بھی بنے دے جویں چٹیل میدان کے اندر انگوٹھی پئی ہوندی ہے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اتنی طاقت والا ہے، ساری کائنات کی حفاظت کرتا ہے، وہ تھکاوٹ کوئی نہیں ہوندی۔ ولا یؤودہ حفظہما، تھکاوٹ کو بھی پاک ہے۔ اور قرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ پاک نے 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کو بنایا، یہ تو قرآن پاک کے اندر بھی ہے، لیکن جڑی تعریف کی تھی وہ یہ سی اس دن اندر یہ دیتا کہ 7ویں دن اللہ نے آرام کیتا، معاذ اللہ 6 دن اللہ نے بناتا، 7ویں دن آرام کیتا، اللہ تھک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ولا یؤودہ حفظہما، اور ظالموں میں اتنی طاقت والا قوت والا میں تھکاوٹ تو پاک ہوں۔ وہو العلی العظیم، اس میں سب کو بڑا بلند شان والا، بلند مقام والا، میرے تو اونچا کوئی نہیں، میں سب کو اونچا، میں ساری کائنات کو بلند
العظیم، اپنی مرضی والا جو چاہے سو کرے، ہے وہ اپنی مرضی والا جو چاہے سو کردا، ایک عقل دا باج شریکوں ہے سلطان امر دا، کرے فنا پہاڑاں تائیں آدم کون بچارے، وہ پٹ سٹے زمین آسماناں تے کون کوئی دم مارے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا بلند عظمت والا۔ یہ آیت الکرسی اور مختصر ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے۔ اس آیت الکرسی کے اندر جو اللہ پاک کی توحید کا بیان ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی بڑائی کا بیان ہے، اللہ پاک اس نے یقین رکھیں گی اور اپنے دلوں کے اندر اس یقین اتار دی۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔